بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین محترم، غزوات النبی کے عنوان پہ ہمارا سلسلہ وار پروگرام جاری ہے۔ اس سے پہلے ہم نے غزوہ بدر کا تذکرہ کیا تھا اور غزوہ بدر سے ملنے والے اسباق پہ تھوڑی روشنی ڈالی تھی۔ آگے چلنے سے پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد اور مدینہ آمد کے بعد یہاں پر ہونے والے ایک میثاق مدینہ کا تذکرہ کریں گے۔ یہ ایک معاہدہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہود مدینہ کے درمیان ہوا تھا۔ ہجرت مدینہ سے پہلے مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، اور تاریخی روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ تینوں قبیلے یمن سے آ کر آباد ہوئے تھے، اور ان کا مدینہ میں بنیادی طور پر آباد ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں تھا۔ لیکن ان میں بہت سارے لوگوں کی بدقسمتی رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کے بعد ان میں بہت سارے لوگ اسلام کی روشنی سے محروم رہے اور اپنے بغض اور عناد کی وجہ سے مسلمانوں کی مخالفت پر کمر بستہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہاں پر یہود کے 3 قبائل آباد تھے۔ ان میں بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ تھے، اور ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کی ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹانے اور قریش مکہ سے مل کے اسلام کی بیع کنی کرنے کی سرتوڑ کوشش رہتی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے یہاں پر اہل یہود کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے عبداللہ ابن ابی کو اہل مدینہ اپنا سردار بنانے لگے تھے، اس لیے عبداللہ ابن ابی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کی وجہ سے سرداری ڈوب گئی۔ وہ مدینہ میں رہتے ہوئے اگرچہ اسلام کا اعلان کر چکا تھا، لیکن یہ ان منافقین میں سے تھا جن کے نفاق کو اللہ کے قرآن نے بیان کیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روکنے کی کوشش کی، پھر اللہ تعالیٰ نے روک دیا، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ تو اسی طرح منافقین میں بہت سارے لوگ تھے جو ظاہری طور پہ اسلام قبول کر چکے تھے، مگر ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا تھا۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالغ نظری تھی، سیاسی حکمت عملی تھی کہ ان یہود کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیا جائے تو ان یہود کے ساتھ جو یہودیوں کے بڑے 3 قبائل یہاں پر آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا جو تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہوا، اور یہ پہلا بین الاقوامی معاہدہ تھا۔ اگرچہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میگنا کارٹا پہلا بین الاقوامی معاہدہ تھا، لیکن اگر تاریخ کو بنظر غائر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ میثاق مدینہ کے نام سے کیا، یہ معاہدہ 622 عیسوی میں ہوا، اور میگنا کارٹا 1215 عیسوی میں ہوا۔ ان 2 معاہدوں کے درمیان پورے 600 سال کا فرق ہے۔
جو معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ 600 سال پہلے ہوا، اور یہ میگنا کارٹا جو معاہدہ ہے انگلستان میں ہوا یہ 600 سال کے بعد یعنی 1200 عیسوی میں ہوا۔ تو اس لیے پہلا بین الاقوامی معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یہود کے ساتھ کیا۔ چونکہ آئندہ آنے والی گفتگو میں ہم نے ذکر کرنا ہے کہ یہود مدینہ نے اس معاہدے کی دھجیاں اڑائی تھی، اس معاہدوں کو توڑا تھا، اس لیے یہود کو مدینہ سے نکالا گیا، اور یہود کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا۔ اس لیے سب سے پہلے اس معاہدے کا ذکر ضروری ہے۔ یہ معاہدہ کیا تھا اور اس معاہدے کی اہم شقیں کیا تھی، اور یہ معاہدہ کیوں کیا گیا؟ بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو اس سے پہلے مدینہ کی معیشت پہ، مدینہ کی سیاست پہ، مدینہ کے کاروبار پہ، مدینہ کے دیگر معاملات پہ یہودی چھائے ہوئے تھے، اور یہود کے باقی جتنے بھی مشرکین یا دیگر قبائل تھے، دیگر رہنے والے لوگ تھے، وہ یہود کے مرہون منت اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر کے مسلمانوں کو ایک قوت تسلیم کروایا یہود سے، تاکہ مسلمانوں کو یہاں پہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے مواقع میسر ہوں اور اسلام تیزی کے ساتھ پھیلے، اسلام کے راستے میں موجود رکاوٹیں وہ بھی دور ہو جائیں، اور مسلمان مدینہ کو جو ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں بیرون خطرات سے مدینہ کی حفاظت کی جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کے تمام یہود کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی چند ایک شقیں ہیں جو مسلمانوں سے متعلق تھی، اور چند ایک شقیں ہیں جو یہود سے متعلق تھی۔ مسلمانوں سے متعلق اس معاہدے کی شقوں میں پہلی شق یہ تھی کہ تمام مسلمان اپنے آپ کو رضاکار سمجھیں گے۔ رضاکار کا معنی یہ ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں بغیر کسی مفاد، بغیر کسی لالچ کے اپنی خدمات سر انجام دینے والا۔ دوسرا یہ کہ مسلمان آپس میں امن و امان اور اتحاد قائم رکھیں گے جو اسلام کی بنیاد ہے۔ تیسرا یہ تھا کہ اگر ان میں کوئی اختلاف ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کریں۔ چوتھا یہ تھا کہ مسلمانوں کے مختلف عناصر کو حقوق اور فرائض کے لحاظ سے مساوی سمجھا جائے گا۔ مثال کے طور پہ مختلف قبائل کے لوگ بھی تھے جن میں اسلام سے پہلے کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا سمجھا جاتا تھا، پھر مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے۔ حقوق اور فرائض کے حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مساوی قرار دے دیا، سب کو برابر قرار دے دی۔ اسی طرح فوجی خدمات کے حوالے سے کہ اگر کسی جگہ لڑائی کے لیے جانا پڑتا ہے تو تمام مسلمانوں کو، چاہے وہ مہاجر ہیں، چاہے وہ انصار ہیں، چاہے کسی بھی قبیلے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، چاہے وہ مشرکین سے مسلمان ہوئے، چاہے وہ یہودیوں سے مسلمان ہوئے، فوجی خدمات سب کے سپرد ہوں گی، اور سارے کے سارے فوجی خدمات کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ اسی طرح قریش مکہ کو کوئی بھی مسلمان پناہ نہیں دے گا۔ قریش مکہ میں اگر کوئی بھی کافر آ کر یہاں مدینہ میں پناہ لینا چاہے تو مسلمانوں میں کوئی بھی اسے پناہ نہیں دے گا۔ اسی طرح تمام مہاجرین کو تمام معاملات میں ایک قبیلے کی حیثیت دی گئی۔ مہاجرین بھی مختلف قبائل سے تھے، لیکن تمام مہاجرین کو ایک قبیلے کی حیثیت دے دی گئی، جبکہ اس منشور کی روشنی میں انصار کے قبائل کو اسی شکل میں تسلیم کیا گیا۔ یعنی انصار مختلف قبائل میں، یہودیوں کے تینوں قبائل تھے، ان تینوں قبائل سے مسلمان ہوئے تھے لوگ۔ اسی طرح اوس اور خزرج دو قبیلے مشرکین کے تھے، ان میں سے بھی لوگ مسلمان ہوئے تھے بڑی تعداد میں، اس لیے ان کے قبائل کی جو حیثیت سی ان کو انہی حیثیت میں قبول کیا گیا، اور تمام مہاجرین ان کا ایک قبیلہ بنا دیا گیا کہ یہ سارے گویا ایک قبیلے کے فرد ہیں۔ اسی طرح تمام معاملات کے لیے اور آپس میں اختلاف کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ قطعی طور پر مسلم ہوگا سب کے لیے، سب اس کو قبول کریں گے۔ یہ مسلمانوں سے متعلق شقیں تھیں، اور اس کے بعد یہود سے متعلق چند ایک اسی معاہدے کی شقیں تھیں۔ ایک شق جو یہود سے متعلق تھی کہ مدینہ میں رہتے ہوئے یہودیوں کو مذہبی آزادی ہوگی، وہ اپنی مذہبی تعلیم پر عمل کر سکیں گے، اپنی مذہب کی تبلیغ بھی کر سکیں گے، مذہبی طور پہ انہیں مکمل طور پر آزادی دی
اسلام نے، مسلمانوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسرا یہ کہ مدینہ کا دفاع جس طرح مسلمانوں پر لازم ہے، اسی طرح یہودیوں پر بھی مدینہ کا دفاع لازم ہے۔ اگر کوئی بیرونی طاقت مسلمانوں پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہے تو مدینہ کے یہود مل کر مسلمانوں کے ساتھ مدینہ کا دفاع کریں گے۔ تیسرا یہ تھا کہ بیرونی حملے کے وقت مسلمانوں کے ساتھ متحد ہو کر مدینہ کے دفاع میں سارے حصہ لیں گے۔ چوتھا معاہدہ یہ تھا کہ ہر قاتل سزا کا مستحق ہوگا، یعنی چاہے وہ قاتل یہودی ہے، چاہے وہ قاتل مشرک ہے، چاہے وہ قاتل مسلمان ہے، ہر قاتل سزا کا مستحق ہوگا، چاہے وہ اپنے میں سے کسی کو قتل کرے، چاہے اپنے مخالف فریق میں سے کسی کو قتل کرے، ہر ایک سزا کا مستحق ہوگا۔ اسی طرح مسلمان کے قتل ناحق پر اگر ورثاء رضامندی سے خون بہا لینے پر آمادہ نہ ہوں تو قاتل کو جلاد کے حوالے کیا جائے گا، یعنی اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور چھٹی شق یہ تھی کہ تمدنی ثقافتی معاملات میں یہودیوں کو مسلمانوں کے برابر حقوق حاصل ہوں گے، یعنی جس طرح تمدن اور ثقافت ہے، مسلمانوں کی بھی اپنی ثقافت ہے، یہودیوں کی اپنی ثقافت تھی، ان کے ثقافت میں سب کو برابر کے حقوق دیے گئے تھے۔ اور یہ کہ یہودیوں اور مسلمانوں کو یہ دونوں کو ایک دوسرے کا حلیف قرار دے دیا گیا کہ دونوں ایک دوسرے کے حلیف ہوں گے، کسی سے لڑائی اور صلح کی صورت میں دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ مثال کے طور پہ کسی بھی دشمن کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، اس لڑائی میں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیں گے۔ اگر صلح ہوتی ہے تو صلح میں بھی یہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ مثال کے طور پہ یہودی اگر کسی کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں تو مسلمان اس کے ساتھ نہیں لڑیں گے، مسلمان اگر کسی کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں تو یہودی اس کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ اور یہودیوں کے ساتھ یہ بھی معاہدہ طے پایا کہ قریش یا ان کے حلیف قبائل کی یہودی مدد نہیں کریں گے۔ اور 10ویں شق اس میں یہ تھی کہ یہودی اور مسلمانوں کے درمیان کسی قسم کے اختلافات کی صورت میں عدالت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ اور اسی طرح یہاں پر یہ بھی طے پایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلامی ریاست کے سربراہ ہوں گے اور یہودی بھی آپ کی قیادت کو تسلیم کریں گے۔ اس طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اور یہودیوں کی متحدہ افواج کے سربراہ بھی ہوں گے۔ یہ معاہدہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہود کے درمیان ہوا۔ اس معاہدے کا فائدہ مسلمانوں کو یہ ہوا کہ مسلمانوں کی قوت کو اور مسلمانوں کی ریاست کو یہود مدینہ نے وقتی طور پر تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد یہودیوں کے تینوں قبائل، بنو نذیر نے، بنو قریظہ نے اور بنو قینقاع نے مختلف ادوار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے اس معاہدے کو توڑا، اسلام کے خلاف سازشیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی کوشش کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا گیا، غزوات میں شرکت نہ کی، غزوہ احزاب میں باوجود معاہدے کے شریک نہ ہوئے، حتیٰ کہ قریش مکہ کا ساتھ دیا، بیرون حملہ آور دشمن کا ساتھ دیا۔ اس لیے مختلف ادوار میں ان تینوں کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا اور ان تینوں سے مدینہ کو پاک کیا۔ ہم آئندہ آنے والے اپنے پروگرام میں انشاءاللہ العزیز پہلے تذکرہ کریں گے غزوہ قینقاع کا، جس میں بنو قینقاع کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا اور بنو قینقاع کو مدینہ سے بے دخل کیا۔ ہمارا آئندہ آنے والا پروگرام اسی عنوان پہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اکابرین کی تاریخ کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس سے ملنے والے اسباق کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔